ویسے اب جعلی خبریں، فیک نیوز، ان سارے معاملات پر بات چیت تو بہت پہلے سے ہو رہی ہے، لیکن وہی جو بات عامر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اب باتوں سے زیادہ پریکٹیکلی ہوتا ہوا بھی تو نظر آنا چاہیے. ایسے معاملات میں کئی ایسی خبریں بھی آتی ہیں اور اس پر ایکشن بھی ہوتا ہے، بات چیت سٹارٹ بھی ہوتی ہے، قوانین کی بھی بات ہوتی ہے، لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا. تو جو بنیادی سوال ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سارے معاملات اب ہیں، فارمیشن کمانڈر کانفرنس جو ہوئی اور اس کو دیکھتے ہوئے جو بڑی اہم باتیں بھی کی گئی اور بھی بہت سارے پہلوؤں پہ بات کی گئی، لیکن یہ اب پی ٹی آئی کے مقدمات بھی ہیں، 9 مئی جی ایچ کو حملہ کیس خاص طور پر، کیا آپ کو لگتا ہے یہ سارے معاملات اب منطقی انجام کی طرف جائیں گے؟ جی فیصل صاحب. میں آپ کا سوال جو ہے نا بڑا کثیر الجہتی سوال ہے، اس کے کئی پہلو ہیں آپ کے سوال کے نا. اگر ہم 9 مئی سے اگر شروع کریں تو 9 مئی تو ایک زمینی حقیقت ہے کہ 9 مئی کو پاکستان کی ریاست پہ حملہ ہوا تھا. 9 مئی کا دن جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے. اس دن بلا شبہ جو ہے وہ اس دن کے ساتھ کوئی اگر آدمی کھڑا ہوا ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ پاکستان کی مخالفت کر رہا ہے اور وہ اس دہشت گردی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے جو 9 مئی کو ہوئی تھی. لیکن کئی سوالات ہیں کہ 9 مئی کو ہم اور سب مل کے پورا میڈیا بولتا ہے کہ بھائی بدترین دہشت گردی ہوئی، تو اس 9 مئی کو پھر فرض جرم عائد کرنے میں اتنا طویل عرصہ کیوں لگا ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جس پہ ریاست نے بھی انتہائی سنجیدگی سے اس معاملہ لیا، جو ہمیں ریاست نے خود بتایا، حکومت نے بتایا کہ بھائی سنجیدگی سے لے رہی ہے، تو پھر یہ فرض جرم عائد ہونے میں کیوں تاخیر ہوئی؟ باقی معاملات میں تو اتنی تاخیر نہیں ہوتی جو اتنا اہم نوعیت کا واقعہ تھا. تو آپ پھر ان لوگوں کو بھی، اگر آپ واقعی 9 مئی کے اصل کرداروں کو اس کیفر کردار تک پہنچانا چاہتے ہیں، ان کو سزا دلوانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ ان کرداروں کو بھی سامنے لے کر آئیں کہ جنہوں نے اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ تاخیر ہوئی ہے. یہ تاثر نہ جائے کہ 9 مئی کو جو ہے اس کو سیاسی حربے کے طور پہ یا مخالفوں کے خلاف سیاسی ہتھ کنڈے کے طور پہ جو ہے اس کو جو ہے وہ استعمال کیا جائے، کیونکہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ پاکستان کی تاریخ کا افسوسناک ثانیہ تھا، اور وہ کچھ ہوا جو بھارت چاہتا تھا کہ ہمارے کور کمانڈر کے گھروں میں گھس کے جو ہے لوگوں نے جو ہے حملے کی. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اور اب تک جو کمپرومائز ہوا اس کے ذمہ داروں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے. اب جھوٹی خبروں کا جہاں تک تعلق ہے کہ جھوٹی خبریں ہوں یا پروپیگنڈا مہم ہو، یہ ناقابل برداشت ہے حکومت کے لیے بھی اور ریاست کے لیے بھی. اس پہ کوئی برداشت نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ جھوٹی خبر کسی ایک عام انسان کے خلاف ہو یہ حاکم وقت کے خلاف ہو. ایک عام انسان کے خلاف بھی جھوٹی خبر لگتی ہے تو اس کے لیے بھی اتنی کڑی سزا دینی چاہیے جتنی جو ہے وہ حاکم وقت کے خلاف یا طاقتور لوگوں کے خلاف لگتی ہے. اسی طرح سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا ہے، اتنا بے رحمی اور صفاقی سے ہوتا ہے. کسی کی اگر عزت کو اچھالنا ہے تو اتنی بے رحمی اور صفاقی سے اس کو اچھالا جاتا ہے، اس پہ کوئی برداشت نہیں ہونا چاہیے. بالکل کارروائی ہونی چاہیے، لیکن سب کے ساتھ ہونی چاہیے، چاہے وہ میرے ذات کے خلاف کوئی کرے، عام آدمی کے خلاف کرے یا کسی طاقتور کے خلاف کرے. یہ تاثر نہ جائے کہ اگر یہ پروپیگنڈا حکمرانوں کے خلاف ہو رہا ہے، طاقتور لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے تو ان کے خلاف تو کارروائی ہو، لیکن کسی اور کے خلاف، عام آدمی کے خلاف ہو تو کارروائی نہ ہو. پھر ہمیں اس بات کا تعین کرنا پڑے گا کہ ہم صرف جو جھوٹی خبریں ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں. تو اس کے لیے بہتر یہ ہوگا اس کے لیے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک اعتماد ملے، ان کو بتائیں کہ بھئی یہ کارروائی کریں، تاکہ یہ جتنا بھی آپریشن ہے کہ جھوٹ کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہیے کسی کو بھی، ہمیں بھی، آپ کو بھی، کسی کو بھی، کیونکہ جھوٹ کے نقصانات بہت ہوتے ہیں. تو جھوٹ جو ہے اس کے پھر پیر نہیں ہوتے. پھر لیکن آپ سچ کو بھی نہ روکیں، کیونکہ ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سچ کو روکتے ہیں تو پھر جھوٹ اپنا راستہ بناتا ہے. تو یہ تعین ہونا چاہیے کہ جھوٹی خبریں دینے والوں کے خلاف جو ہے کارروائی ہونی چاہیے، اس پہ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ طے کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے کہ 9 مئی کو جو ہے وہ پاکستان کی انتخابی تاریخ کی بدترین دھاندلی ہوئی، 8 فروری کو دھاندلی ہوئی. اور ایک کہتا ہے، صحافی کہتا ہے کہ 8 فروری کی جو الیکشن ہے وہ بڑے منصفانہ ہے. ان دونوں میں کوئی ایک جھوٹ بول رہا ہے، کوئی ایک جھوٹ بول رہا ہے. اس جھوٹے کو آپ نے کیفر کردار تک پہنچانا ہے. جو بھی یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ ان میں سے جو بھی ہے دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، دونوں کام تو نہیں ہوئے ہوں گے، تو اب اس کا تعین کیسے ہوگا؟ اسی طرح کی جن چیزوں کا جو تعین کرنا جو ضروری ہے، ایک ایسی ایشو کی ایگزامپل دیا جس کا تعین ہی نہیں ہو سکتا. میں مثال دے رہا ہوں نا کہ ایک آدمی سچ بول رہا ہے، لیکن ہونا چاہیے. اگر اس کو لا رہے ہیں تو بالکل ہونا چاہیے نا، ہونا چاہیے. یہ راستہ ہمیشہ کی روکے، یہ جھوٹ کے خلاف کارروائی کرنی ہے نا، تو اس کو
آج کے لیے نہیں کریں کہ ہم نے آج کی مینجمنٹ کرنی ہے, ہم نے ہمیشہ کے لیے مینجمنٹ کرنی ہے, ہمیشہ کے لیے مینجمنٹ کرنی ہے. کیونکہ جو ڈیجیٹل میڈیا پر ہو رہا ہے اور اب کچھ دنوں سے جو بے صفاقانہ انداز میں ہو رہا ہے, اس کو سٹاپ لگنا چاہیے. یہ اچھا نہیں ہے, یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں. کہ کسی پاکستانی ادارے کے کسی فرد سے مجھے بھی اختلاف ہو سکتا ہے, آپ کو بھی ہو سکتا ہے, کسی کو انسیت بھی ہو سکتی ہے, کسی کو محبت بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس ادارے سے اختلاف کا حق کسی کو نہیں ہونا چاہیے. وہ مجھے بھی نہیں ہونا چاہیے, وہ آپ کو بھی نہیں ہونا چاہیے. ادارے کے ساتھ جو ہے پوری قوم کو جو کھڑا ہونا چاہیے. تو جو اس جھوٹ کے تعین کے لیے ہم نے اگر اپنی مرضی کے خلاف کارروائی کرنی ہے, اپنی مرضی کا سچ چاہیے, تو پھر ساری آپ کی جو آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں یہ مذاق بن جائے گا, یہ تماشا بن جائے گا. جو مثال ابھی آپ کو عامر الیاس ثانا نے دی, جو متی اللہ جان کے ساتھ ہوا, پھر متی اللہ جان کے ساتھ ہوا, پھر جو صحافیوں نے اس پروسیکیوٹر کے ساتھ کیا, پھر اسی طرح کے کھیل تماشے ہوں گے. پھر ان سے پوچھیں گے لوگ, بھائی تم اپنے بچوں کو جو ہے کیا یہ جھوٹ پہ بول کے کھانا کھلاتے ہو؟ اس کے پروسیکیوٹر سے اسلام آباد کے صحافیوں نے پوچھا, ایک مذاق بنا نا. تو یہ کام نہ کریں. جو آدمی بھی غلط ہے اس کے خلاف آپ کارروائی کریں, اور مکمل طور پہ صفائی ایک دفعہ نمٹان, ایک دفعہ جو بھی تک رہے ہیں جہاں تک جھوٹ اور سچ پھیلا رہے ہیں. وکیلوں پہ جائیں گے تو ایک پارٹی تو ہمیشہ سے جھوٹی ہوتی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس لیے کہ کارروائی جو ان کا آپ نے دیکھا ہوگا, جو ویڈیو خبر فیک دے رہا ہے نا اس پہ صحافیوں نے چلے اس طرح کر لیتے ہیں, جو فیک خبر دے رہا ہے بالکل اس پہ آ جائیں. جی نوید صاحب. اچھا دعا دیکھیں, جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں جو باتیں کی گئیں, نو ڈاؤٹ ادارے جو ہم نے پہلے بھی یہ کہا کہ یہ ادارے جو ہیں یہ پاکستان کے, یہ ریاست پاکستان کے ادارے ہیں, یہ کسی فرد واحد کے یا کسی ایک جماعت کے ادارے نہیں ہیں. اور ان اداروں کے خلاف بات کرنا, ان اداروں کی تضحیک کرنا, طنز کا نشانہ بنانا, ان کو کمزور کرنے کے مترادف ہے. اور ان اداروں کو کمزور کرنے کا مطلب ہے ہم ریاست پاکستان کو جو ہے وہ کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کوئی بھی ہے, دیکھیں ہمیں چہرے جو ہے وہ آتے ہیں بدلتے رہتے ہیں. گزشتہ 76 برسوں میں ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ آئے, بہت سارے لوگ چلے گئے, لیکن یہ ریاست کے ادارے ادھر ہی ہیں اور ریاست جو ہے یہ اسی جگہ قائم ہے. تو ایسا خدارہ نہ کیا جائے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے کہ وہ ان اداروں کو ہم کسی اپنی ناسمجھی میں یا اپنے سیاسی مفادات کے لیے جو ہے ان کو کمزور کر دیں. تو اگر کسی پارٹی کا نام استعمال کر کے یہ کیا جا رہا ہے تو میرے خیال میں اس پارٹی کو کھل کے سامنے آنا چاہیے, اس کو ڈس اون کرنا چاہیے, ان سے لا تعلقی کا اظہار کرنا چاہیے. کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میرے خیال میں صرف مختلف پارٹیوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے, بیکاز دیکھیں ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ فیک نیوز کا کیوں ایشو چلتا ہے. ریزن یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹر بنے ہوئے ہیں, وہ ان کو کلکس چاہیے. تو وہ کلک بیٹ چیزیں جو ہے وہ چیزیں اپلوڈ کرتے ہیں, وہ ان کو شیئر کرتے ہیں, اور اس سے آبویسلی انہوں نے اپنے پیسے کمانے ہوتے ہیں. تو جو سیاسی جماعتیں ان کو کلیئرلی اس چیز سے لا تعلقی کا اظہار کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ریاست ہے تو ہم ہیں, اگر یہ ریاست نہیں ہے تو خدا نخواستہ تو ہم نہیں ہیں. بالکل. یہاں پہ ایک اور چیز میں جس کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو ہمارے گورنمنٹ ہے, یہ کہا گیا کہ جی قوانین بنائے جائیں اور سخت قوانین بنائے جائیں کہ جس سے جو ہے جو لوگ فیک نیوز پھیلا رہے ہیں, جو ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں, جو مس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں, ان کے خلاف کارروائی کی جائے. بالکل قوانین بننے چاہیے, ریگولیشن ہونی چاہیے, لیکن یہاں پہ قوانین میں تسلسل, گورنمنٹ کی پالیسیز میں تسلسل کی بات یہ کریں گے. دیکھیں پچھلی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے پہلے سے ہی ایک چیز شروع ہو گئی تھی, ایک نئی ٹرم ہمیں بتائی گئی تھی کہ جی 5th جنریشن وارفیئر ہے, اور اس میں جو ہے ہمیں ایک سائبر واریر کریٹ کرنے ہیں جنہوں نے ہماری جو دشمن کے خلاف سائبر سپیس میں ہماری جنگ لڑنی ہے. ہوا کیا, اس وقت پی ٹی آئی کے جو انفارمیشن منسٹر تھے انہوں نے پبلکلی آ کے ٹی وی کے اوپر اور پبلک فورمز کے اوپر